إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اس دنیا کے اندر ہر شخص ہر انسان ہی عمل بہرحال وہ کر رہا ہے. ہر انسان کوشش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیکی کرنے کی جستجو کرتا ہے، لیکن یہ جو عمل ہے اور نیکی ہے، اس کا جو نتیجہ ہے اور جو ریزلٹ ہے، نتیجے اور ریزلٹ کے اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں ہیں. ان سعیکم لشتی، اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ مضمون بیان کیا ہے کہ ان سعیکم، تمہاری محنتیں، تمہارے اعمال، تمہاری عبادتیں، تمہاری بندگیاں لشتی، مختلف ہیں، ایک جیسی نہیں. یہ اختلاف نتیجے کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے. اب نتیجے اور رزلٹ کے اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں. ایک قسم ان خوش نصیب انسانوں کی ہے اور لوگوں کی ہے کہ جن کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب ان کے اعمال کے مطابق نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کے ان کو عطا کریں گے. یہ وہ خوش قسمت ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے اعمال، جن کی سعی، جن کی کوشش، جن کی بندگی، جن کی عبادت، جن کی ریاضت، جن کے سارے معمولات اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق. جیسے اللہ نے حکم دیا یہ عمل اسی طریقے سے کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات نبی نے، رسول اور پیغمبر نے امت تک پہنچائے، یہ ان احکامات کو اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں. رزلٹ، نتیجہ، عمل تھوڑا، اجر و ثواب کتنا،
کہ محض اس عمل کی نیت کر لی ایک نیکی مل گئی، عمل کر لیا 10 گنا، اخلاص زیادہ ہے 70 گنا، للہیت زیادہ ہے 700 گنا، اخلاص اور زیادہ ہے 700 سے لے کر 70,000 تک اللہ پہنچا دیتے ہیں ایک نیکی کو، شرط یہ ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب ملنا تو بہت دور کی بات، صلہ ملنا تو بہت دور کی بات، ان کی ساری محنتیں، ساری کوششیں، سارے اعمال، سارے سجدے، رکوع، روزے، نمازیں، ذکر، اذکار، تسبیحات، صدقہ، خیرات، اجر ملنا تو بہت دور کی بات، تباہ و برباد کر کے انہیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ عمل کیے ہیں لیکن نتیجہ رزلٹ جہنم ہے، یہاں عمل ہے، نتیجہ رزلٹ ایک نیکی 70,000 تک بڑھ رہی ہے۔ ادھر غلطی کیا ہے؟ ادھر غلطی یہ ہے کہ ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کی عبادتیں، ان کی بندگیاں اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے بھٹک گئی۔ میرا گمان ہے کہ آج آپ تمام احباب نے تلاوت کی ہوگی الکہف سورت کی۔ جمعہ کے دن یہ مسنون عمل ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں نے خطبہ کے آغاز میں اس کی تلاوت کی ہے۔ قل، اب آپ سے درخواست ہے کہ چھوٹے حال میں تشریف لے جائیں، یوں کان میں پھلانکنا شرن ٹھیک نہیں ہے، حال فل ہو چکا، چھوٹا حال کشادہ ہے، وہاں تشریف لے جائیں۔ قل، پیارے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں، اعلان کرتے، هل ننبئکم، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں، بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے متعلق کہ جن کے پاس عمل ہیں، محنت ہے، عبادت ہے، بندگی ہے، بالاخسرین اعمالا، عمل کے باوجود گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اب میں تمہیں بتاؤں کہ عمل کے باوجود گھاٹے کا سودا کون کر رہا ہے؟ مالک ساتھ ہی وضاحت کرتے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ضل سعیہم، جن کی سعی، جن کی عبادت، جن کی محنت، جن کی ریاضت، جن کی بندگی، جن کے سجدے، جن کے قیام، جن کے رکوع، جن کی تسبیحات، ذکر، اذکار، سب کچھ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اللہ کی شریعت سے بھٹک گئے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ ویسے گمان وہ یہی کرتے رہے کہ ہم کو اچھا کام ہی کر رہے ہیں۔ کہ دو قسم ہیں، عمل ہے لیکن نتیجہ جہنم میں۔ ہر خطبہ جمعہ کی نماز میں آپ سنتے ہیں الغاشیہ سورت، هل أتاك حدیث الوجوہ یومئذ عاملة تصلی نارا، اللہ اکبر، هل أتاك حدیث الغاشیہ، کہ آپ کے پاس چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، بڑے چہرے روز محشر، حشر کے میدان میں ساری دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ عمل نہیں ہوں گے؟ نہیں، عاملۃ، عمل بڑے کیے ہوں گے، بلکہ عمل اتنے ہوں گے کہ ناصبہ، تھک چکے ہوں گے، ان کی زبانیں ذکر کر کر کے تھکی ہاری ہوں گی، رکوع اتنے کیے ہوں گے کہ کمر جھکی ہوئی ہوگی، سجدے کر کر کے سر کو کھپا دیا ہوگا،
عاملۃ ناصبہ، عمل بھی ہے، عمل میں کھپ گئے، تھکاوٹ، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ تصلا نارن، جائیں گے جہنم میں۔ حبر الامہ عظیم صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مفسر قرآن بھی ہیں، محدث صحابی، وہ ان آیات کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی ہی عیسائی راہبوں کے بارے میں۔ عیسائی راہب کس کو کہتے ہیں؟ راہب وہ ہوتا ہے کہ جو ترک دنیا کرتا ہے، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، شادی نہیں، گھر کی ذمہ داریاں نہیں، کسی جنگل میں چلے گئے، کسی صحرا میں چلے گئے، کسی غار میں چلے گئے، کسی جنگل میں کوئی گھروندہ تعمیر کر لیا اور اپنے آپ کو اس گھروندے میں قید کر کے ایک ہی کام، بس اللہ کی عبادت۔ کہا یہ ان کے بارے میں دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے سند صحیح کے ساتھ، بڑا پیارا واقعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، دوران سفر کسی بیابان سے، کسی جنگل سے گزر ہوا۔ چلتے چلتے جناب عمر کیا دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ایک گھروندہ ہے، کچا، چھوٹا سا۔ پوچھا یہ گھروندہ کس کا ہے؟ جنگل میں یہ کس نے کچا مکان بنا رکھا ہے؟ چھوٹا سا گھروندہ۔ خبر ملی کہ ایک عیسائی راہب ہے اور وہ ترک دنیا کر کے یہاں آ کر اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے، بس دن رات عبادت میں لگا۔ فنادا یا راہب، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو آواز دیتے، اور راہب اپنے اس گھروندے کی کھڑکی دروازے کو کھول، چہرہ دکھا۔ ابو عمران جونی کہتے ہیں جیسے ہی اس راہب نے اپنے گھر کے اس گھروندے کے کھڑکی دروازے کو کھولا، باہر جھانکا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس راہب کے چہرے کو دیکھا، فجعل یبکی، زارو کتار رونا شروع کر دیتے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے رضی اللہ تعالی، رو رہے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، عمر رضی اللہ تعالی، خود ہی تو آپ نے اس کو آواز دی اور آپ کے کہنے پر ہی اس نے دروازہ کھڑکی کھولی، لیکن جب آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا تو آپ زارو کتار رو پڑے۔ عمر اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں جب میں نے اس کو آواز دی، اس نے دروازہ کھولا، باہر جھانکا، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، مجھے قرآن مجید کی آیتیں یاد آ گئی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ دیکھو اس بد نصیب کو، ترک دنیا کی، نہ کاروبار، نہ تجارت، نہ بزنس، نہ شادی، نہ بچے، کوئی کام نہیں، دن رات جنگل میں آ کر ایک ہی کام کر رہا ہے، عبادت، 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 بندگی، تصلی نارا حامیہ، جائے گا جہنم میں۔ کیوں جائے گا؟ کیوں؟ اس کی یہ عبادت، اس کی یہ بندگی، اس کی یہ ریاضت اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے بھٹک گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محض عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے کہ یہ عبادت اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کے اندر اکثر احباب کو تو علم ہے، لیکن بعض احباب کو علم نہیں، بس ان کے علم کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ کی شریعت سے نہیں ہے، لوگوں نے ایجاد کی۔ میں ابتدا کر چکا ہوں کہ نتیجے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں، اس بدعت کا، خرافات کا، ایجادات کا نتیجہ جہنم ہے۔ ان میں رجب کی سب سے پہلی جو بدعت اور ایجاد ہے وہ کیا ہے؟ ایک نماز ایجاد کر لی گئی، اس نماز کا نام رکھا ہے صلاۃ الرغائب،
شاید آپ نے اکثر حباب نے نام بھی نہ سنا ہو، لیکن یہ موجود ہے، صلاۃ الرغائب۔ رغائب لفظ جو ہے اس کی یہ راغب کی جمع ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کی طرف بہت زیادہ جو لوگ رغبت رکھتے ہیں ان کی نماز۔ کل اس کی رکعتیں 12 ایجاد کی گئی ہیں، وقت اس کا رکھا گیا ہے مغرب سے عشاء کے دوران۔ اب اس نماز کی ترتیب کیا ہے کہ 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ پہلی رکعت میں الفاتحہ پڑھنے کے بعد القدر وہ خاص تعداد میں پڑھی جاتی ہے، پھر اخلاص پڑھی جاتی ہے خاص تعداد کے اندر، پھر رکوع کی تسبیحات ایک خاص تعداد میں پڑھی جاتی ہیں، سجدے کی تسبیحات اپنی بنائی ہوئی ہیں وہ خاص تعداد میں، کوئی 70 کی تعداد ہے، پھر تشہد کی حالت میں بیٹھے تو درود اتنی تعداد میں پڑھا جائے گا۔ یہ ایک خاص قسم کی نماز ہے جس کو رجب کے حوالے سے خاص کیا گیا ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے، علماء امت نے اس کو موضوع کہا ہے، من گھڑت کہا ہے۔ یاد رکھیے گا ساری دنیا مل کر حسین و جمیل کو رکوع کو سجدہ کو نماز بنا کے لے آئے، اللہ کی قسم وہ اس نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس نماز کو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے جناب محمد کے قلب اطہر کے اوپر نازل کیا علیہ السلام۔ اس کے فضائل عجیب و غریب قسم کے گھڑے گئے۔ صلاۃ الرغائب نام کی کوئی نماز کتاب و سنت اور قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں جس کا تعلق رجب کے مہینے کے ساتھ خاص ہو۔ میں تو اکثر کہتا ہوں اگر آپ نے واقعتاً کو فضیلت حاصل کرنی ہے تو ان 12 کو چھوڑیے جو ایجاد کرتا ہے، میں آپ کو حدیث کی روشنی کے اندر 12 رکعتیں بتاتا ہوں، اور زبان نبوت کے اندر یہ الفاظ نکلے ہیں کہ ان 12 رکعتوں کا نتیجہ جنت میں ایک محل ہے۔ اللہ، جنت اتنی قیمتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں جنت کو قیمت دے کر خریدوں تو خریدا جا سکتا نہیں، خرید سکتا۔ لیکن فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 سنتیں، اسی ظہر کی فرض نماز کے بعد 2 سنتیں، نماز مغرب کے بعد 2 سنتیں 10 ہو گئی، نماز عشاء کے بعد پھر 2 سنتیں۔ یہ 12 رکعتیں جامع ترمذی کی حدیث ہے، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ان کی پابندی کر لے دنیا سے جائے گا۔ ان رکعات پر پابندی کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت میں اس کے نام کا ایک محل تعمیر کر دیا جاتا۔ اللہ بھائی یہ پڑھیں، میں اکثر کہتا ہوں آپ کو نماز کا شوق ہے تو 5 وقت کی نماز جو فرض ہے وقت پر پہلی صف میں کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز ایک پڑھے گا درجے 27 بڑھا دیے جائیں گے، نماز ایک پڑھے گا اجر 50 نمازوں کا۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ ظہر پڑھیے، عصر، مغرب، عشاء پڑھیے، ان کے آگے پیچھے کی سنت رکھتے وہ پڑھ لیجئے، مزید دل کرتا ہے اشراق پڑھ لیجئے، ضحیٰ پڑھ لیجئے، اوابین پڑھ لیجئے۔ بڑا تیرے دل کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کا کوئی ارادہ عزم ہے، اللہ کرے یہ عزم پیدا ہو جائے، تہجد پڑھ لے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک انسان تحقیق کرے اور اللہ کے رسول کے معمولات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اور اس کے اوپر عمل شروع کر دے تو اس کے پاس وقت بچتا ہی نہیں کہ وہ کسی بدعت اور ایجاد کے لیے وقت نکال سکے۔ سنت پہ عمل کرتے نہیں سارا سال، فرض پہ عمل ہوتا نہیں، سال کے بعد بس اپنی بنائی ہوئی نمازیں اور رجب کے مہینے کے اندر پڑھ لے تو یہ روزے ایجاد کیے ہوئے۔ اب کیا کہا جاتا ہے؟ رجب کا جو ایک روزہ رکھتا ہے 1000 سال کے برابر، 2 رکھ لے تو 2000 سال کے برابر، 3 رکھ لے تو 3000 سال کے برابر۔ پھر کہا جاتا ہے جس نے 7 روزے رجب کے رکھ لیے جہنم کے 7 دروازے اس کے اوپر بند، جس نے 8 روزے رجب کے مہینے کے رکھ لیے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور بھائی میاں کہاں آپ نے پڑھ لیا؟ ہم نے تو جو احادیث میں پڑھا ہے زبان نبوت سے نکلا ہے وہ تو یہ نکلا ہے ایک روزہ جو صحیح بخاری کے اندر ہے جو نفلی انسان کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ ہم نے تو حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ رمضان کا روزہ یہ وہ ہے کہ جس کا اجر و ثواب دنیا کا کوئی انسان
حتیٰ کہ یہ کرامن کاتبین جو انسان کے کاندھے پہ بیٹھے ہیں، جو انسان کے ہر عمل کو، اس کے اجر و ثواب کو، ہر گناہ کو اور اس کی وعید کو لکھ رہے ہیں، ایک کاندھوں پہ بیٹھے کرامن کاتبین کو بھی علم نہیں کہ رمضان کے روزے کا اجر و ثواب کیا ہے. یہ رکھیں. پھر اسی رجب کے مہینے کے اندر 22 تاریخ آتی ہے تو کنڈے کے نام پر ایک شرینی پکائی جاتی ہے. صبح کے وقت دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو رجب کے کنڈے ہیں یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی یہ ان کے کنڈے ہیں، یہ غلط ہیں. امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی رجب کی 22 تاریخ نہ تو ان کا یوم ولادت ہے نہ یوم وفات ہے، تو پھر کس چیز پر ان کے نام کے کنڈے؟ اصل بات یہ ہے کہ عظیم صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کی 22 تاریخ ان کا یوم وفات ہے. تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کے حوالے سے دشمنی ہے، بغض ہے، اللہ کرے کہ ان کے دلوں سے یہ عداوت نکل جائے، وگرنہ یہ عداوت دشمنی دنیا تو ان کی تباہ کر رہی ہے، قبر اور حشر کے اندر یہ ذلیل اور رسوا ہو کے رہ جائیں گے. بس ان کی عداوت کے اندر یہ شرینی پکائی جاتی ہے اور بانٹی جاتی ہے. میں آپ سے محبت سے درخواست کروں گا کہ رجب کے حوالے سے جتنے بھی روزے ہیں، یہ نمازیں یہ ساری رکھتے، یہ ساری بدعات اور خرافات ہیں، انشاءاللہ اس سے بچیں گے نا. اچھا، اگلی بات جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے تو ضمناً بات ہے یہ تو میں نے کر دی. قیامت کے دن میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جمیع کائنات کے انسانوں کے جو اعمال ہیں ان کا وزن ہوگا، وہ تولے جائیں گے. کیوں جی تولے جائیں گے نا. ونازع الموازین القسط. اب سوال یہ ہے کہ جو عمل ہے، عمل کا تعلق تو ہوتا ہے تعداد کے ساتھ اور گنتی کے ساتھ. عمل تو گننے چاہیے کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، اس نے کتنا صدقہ خیرات کیا ہے، اس نے کتنی بار سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا. عمل کا تعلق تعداد کے ساتھ ہے، عدد کے ساتھ ہے، گنتی کے ساتھ ہے. اس کا تو حساب عدد کے اعتبار سے ہونا چاہیے. میزان میں رکھ کر کیا تولا جائے گا؟ وزن کرنے کا معنی کیا ہے؟ حضرات، حساب کی بڑی شکلیں ہیں. قیامت کے دن جو انسانوں کے اعمال کا حساب ہوگا اس کی بڑی شکلیں ہیں. ان میں ایک شکل ہے ترازو قائم ہوگا اور عمل کو اس کے اندر رکھا. میزان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ترازو انسانوں کے ہر عمل کے اندر دو چیزیں چیک کرے گا. اگر تو میری اور آپ کی نماز میں، رکوع میں، عبادت میں، بندگی میں وہ دو چیزیں ہوں گی تو وہ ترازو اور میزان اس عمل کا وزن ظاہر کرے گا. اللہ کی قسم اگر وہ دو یا دو میں سے ایک بھی چیز عمل کے اندر نہ ہوئی، میزان اور ترازو اس عمل کا وزن ظاہر نہیں کرے گا. وہ دو چیزیں کون سی؟ پہلی چیز، ہر عمل کے اندر میزان چیک کرے گا کہ یہ جو عمل میرے اندر وزن کے لیے رکھا جا رہا ہے، کیا اس کے اندر کرنے والے کے اندر اخلاص موجود تھا؟ ریاکاری تو نہیں تھی، شہرت تو نہیں تھی، اللہ کے لیے ہوا. یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسان کے ظاہری عمل کا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ مالک جب انسان عمل کرے گا ساتھ حاضر ہوگا. اس کے باطن کو باہر نکالو، اس کے اندر چھپے جذبات کو باہر نکالو. لوگ تو دیکھتے تھے بڑا نیک اور متقی ہے، باطن تو کوئی نہیں جانتا تھا. آج اس کے باطن کو ظاہر نکالا جائے. لوگ دیکھتے تھے یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن آج اس کے اخلاص کا وزن اللہ کے پاس ہوگا. اخلاص جتنا زیادہ ہوگا عمل کے اندر وزن بھی اتنا زیادہ ہوگا. ماشاءاللہ صاحب عقل و فہم بیٹھے مجھے بتائیں کہ کھجور تو سبھی کھاتی ہے نا جی. ایک کھجور کا کتنا کو وزن ہوتا ہے؟ کتنا کو وزن ہوتا ہے دنیا کے ترازو میں؟ آپ کو علم ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن صحیح بخاری کی حدیث کہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں جو خرچ ہوئی ہے. اب ایک کھجور کون خرچ کرے گا؟ جس کے پاس ایک ہی کھجور تھی، بیچارہ غریب تھا، اس نے اپنا پیٹ بھرنے کی بجائے وہ کھجور بھی کسی بھوکے کو کھلا دی.
کیا اخلاص ہوگا اس کا، کیا تقویٰ ہوگا، کیا للہیت ہوگی. اب اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہوئی ہے اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اسے بڑھاتے ہیں. اتنا بڑھائیں گے، اتنی اس کی پرورش کریں گے، جب اس ایک کھجور کو میزان میں ترازو میں رکھا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو اس ایک کھجور کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اب دنیا کے ترازو کے اندر کھجور کا وزن احد پہاڑ کے برابر نہیں، لیکن جب اللہ کے ترازو میں اس کھجور کو رکھا گیا، اس ترازو کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ اخلاص چیک کرے گا، کتنا زیادہ اخلاص. اس نے کہا یہ کھجور اپنے اخلاص کی برکت سے اتنی وزنی ہے کہ اس کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اللہ ہمارے اندر اخلاص کو پیدا کرتے ہیں. دوسری چیز کیا چیک کرے گا میزان؟ میزان دوسری چیز جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے چیک کرے گا یہ عمل میرے اندر رکھا جا رہا ہے کیا یہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق ہے، کیا یہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے. اگر تو سنت کے مطابق ہوگا تو میزان اس کا عمل کا وزن ظاہر کر دے گا. اللہ کی قسم اگر یہ عمل سنت کی اتباع نہ ہوئی، اللہ کے رسول کی پیروی نہ ہوئی، تو وہ عمل کبھی بھی اس میزان کے اندر باوزن نہیں ہوگا. صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت کے دن موٹے موٹے لوگوں کو لایا جائے گا، بھاری بھرکن وجود ان کے ہوں گے. اب 8-10 موٹے موٹے لوگ اکٹھے کیے جائیں تو کتنا وزن ان کا بنتا ہے، کتنا ان کا سکل بنتا ہے، کتنا بھاری ہو جاتا ہے. لیکن جب میزان میں رکھا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ ترازو کہے گا کہ ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. میزان نہیں جج کرے. کیوں؟ بے عمل ہوں گے، بے دین ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، نافرمان ہوں گے، باغی ہوں گے. یاد رکھیے گا یہ وجود اور کلبوں میں جا کے لمبی چوڑی ورزشیں کرنے والوں، خوراکیں کھانے والوں، کیپسول استعمال کرنے والوں، یاد رکھو اگر بے نمازی ہو، بے دین ہو، بے عمل ہو، باغی ہو، نافرمان ہو، تو اس بے نمازی، بے دین، بے عمل وجود کا وزن دنیا کے ترازو کے اندر تو ہو سکتا ہے، اللہ کے ترازو میں اس بے دین، بے نمازی، بے عمل وجود کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور اس کے مقابلے میں اللہ اکبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عبداللہ جائیے اور ہمارے لیے کوئی مسواک تو کاٹیے. جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی مسواک کاٹنے کے لیے درخت پہ چڑھتے، آدھی پنڈلی ویسی ننگی رہا کرتی تھی، کچھ کپڑا اور ہٹتا ہے ساری کی ساری پنڈلی ننگی ہو جاتی. لوگوں نے دیکھا جناب یہ عبداللہ رضی اللہ تعالی نحیف الوجود تھے، ضعیف الوجود تھے، دبلے وجود والے، پتلے تھے، کمزور اور مار تھے. پنڈلی دیکھی تو جیسے بچوں کی ہوتی ہے، چھوٹی سی باریک سی. فضاحی کو لوگ مسکرائے، ہنسے، مذاق کیا، استہزاء کیا کہ عبداللہ دیکھو کتنا معروف، کتنا کمزور ہے، پنڈلی دیکھو جیسے بچوں کی ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ میرا عبداللہ درخت پہ چڑھا ہے، اس کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہے، اس کی باریک پنڈلی کو دیکھ کر لوگوں نے استہزاء اور مذاق کیا. آپ لوگوں کے پاس آئے اور آ کر کیا حق، واللہ ہی اثقل من احد، واللہ ہی اثقل من احد. اور میرے عبداللہ کی کمزور پنڈلی کو دیکھ کے ہنسنے والوں، مسکرانے والوں، استہزاء کرنے والوں، ٹھٹھا کرنے والوں، سن لو واللہ ہی اثقل من احد. اللہ کی قسم عبداللہ کی یہ کمزور پنڈلی قیامت کے روز اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی. وہاں بھاری بھاری جسم ہے، موٹے تازے، میزان ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی ظاہر نہیں کر رہا. یہاں ایک پنڈلی ہوئی باریک سی، بچوں کی طرح چھوٹی سی باریک سی پنڈلی، اور آپ کہتے ہیں کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ یہ وزنی ہوگی.
صحابہ کہتے ہیں ہم نے آگے سے جواب دیا، ہم نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام عبداللہ کی یہ کمزور پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی کیوں نہ ہو؟ کیوں نہ ہو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی سنت کی اتباع کے اندر، آپ کی سنت کی اتباع کے اندر جتنی مشابہت عبداللہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں کوئی بھی نہیں رکھتا۔ یہ سنت کی اتباع کا رزلٹ ہے کہ ان کی پنڈلی احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ تو حضرات میزان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بھی یہ نمازیں، چاہے رجب کی کبڑائی نماز ہے چاہے کچھ اور ہے، وہ یہ چیک کرے گا کیا یہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق عمل تھا، سنت کے مطابق تھا، پھر اس کا وزن ظاہر کرے گا۔ اب یہ کہنے والا بھی اور سب سننے والے غور کریں ان دو چیزوں کے اوپر، پہلے اپنے اخلاص پر، اپنے باطن پر، اپنے دل پر، اپنے جذبات پر۔ دل کا وہ حصہ جہاں جذبات ہوتے ہیں، شعاعت، جہاں محبتیں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اس حصے پہ جائیے، جھانکیے، جانچ پڑتال کیجئے اور خود ہی ذرا رزلٹ لے کے آ جائیے کہ کیا میرے پاس وہ اخلاص ہے کہ جس اخلاص کی برکت سے میری زندگی میں کیے سارے عمل اللہ کے ہاں باوزن ہوں گے۔ پھر چیک کیجئے کیا میرا اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ وہ تعلق، وہ لگاؤ، وہ حب اور محبت ہے کہ جس لگاؤ کی وجہ سے میرا یہ وجود اور میرے اعمال قیامت کے دن اللہ کے ترازو کے اندر باوزن ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ عمل تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب ان کے اعمال کے برابر نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ عطا فرمائیں گے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں
کہ جن کے اعمال اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق ہیں۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کریں اور کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب ملنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ان کے سارے اعمال تباہ و برباد کر کے انہیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے سارے اعمال اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے بھٹک کے یہ انسان کو مجرم بنا دے گا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک انسان خود سے اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کرے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آج بھی وقت کم ہوتا ہے، باتیں بہت ساری ذہن میں خیال کر کے آتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خائن کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جو خیانت کرتا ہے، کم تولتا ہے، کم ماپتا ہے، پیسے 1 نمبر چیز کے دیتا 2 نمبر چیز ہے، یہ بھی خائن ہے۔ لیکن اس کائنات کا ایک بدترین خائن وہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں کپڑے ڈلوا کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر، فاقے کاٹ کر، ہجرتیں برداشت کر کے، اپنے جسم اور وجود کو لہو میں تر کروا کے، اپنے پیاروں کی شہادتیں قربانیاں دے کر جو محفوظ دین پوری دیانت اور امانت داری کے ساتھ امت تک پہنچایا، بدترین خائن ہے وہ انسان جو اس دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے۔ اس سے بڑا خائن اس دنیا کے اندر کوئی نہیں، کسی کو اجازت نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے دنیا داری کا، وہاں آپ کو اجازت ہے، شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے، اپنی عقل استعمال کریں۔ آپ نے کسی عمارت کو تعمیر کرنا ہے، آپ انجینئر کو بلائیں، جو بہت ماہرین ہیں ان کو بلائیں، اپنی عقل استعمال کریں کہ یہاں پلر کیسے ہونے چاہیے، یہاں کون سا میٹیریل استعمال ہونا چاہیے۔ آپ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، اپنی عقل استعمال کریں، شریعت منع نہیں کرتی۔ یہ کون سا وقت ہوگا پانی لگانے کے لیے، کون سا فاسفور استعمال کریں، کون سا کیمیکل استعمال کریں، کون سی فضل یہاں بیجیں، اپنی عقل استعمال کریں، یہاں آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے دین کا، وہاں دنیا کے کسی انسان کو اپنی عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں، وہاں وہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر یہ دروازہ کھلا تھا، میں اٹھوں ایجاد کرنا شروع کر دوں، آپ اٹھے ایجاد کرنا شروع کر دیں، پھر قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا مفہوم کیا ہے؟ نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہر ایک نے اٹھ کر اپنی طرف سے جو مرضی ایجاد کرے اسے دین کا نام دے، نہیں، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ دن اور رات کے اندر نمازیں 5 فرض ہے تو 5 ہیں، کوئی 6 نہیں کر سکتا۔ فجر کی رکعتیں 2 فرض ہے تو 2 ہے، کوئی 3 نہیں کر سکتا، کوئی 1 نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کے اندر کسی کو اپنی رائے، اپنی عقل داخل کرنے کی اجازت ہی نہیں، کرے گا وہ مجرم ہے۔ مجھے بتائیں، ہم میں سے کوئی 2-4 بندے کھڑے ہوتے ہیں دل میں اخلاص لے کر، پاکستان ہمارا ملک وہ قرضے میں دبا ہے، چلے ہم قرضہ اتارتے ہیں، کوئی کرنسی بنا دیں، ڈالر بنا دیں، کوئی پیسہ بنا دیں، کریں اعلان جناب ہم نے کرنسی ایجاد کی ہے، وہ اتنے اربوں میں ہے، لیں اور جا کر اپنا جو ہے نا وہ قرض اتار لیں۔ کیا ہوگا؟ آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا۔ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ قانون ہی جانتا ہے۔ آپ کہیں ہم تو بڑے مخلص تھے ملک کے ساتھ، ہم تو قرض اتارنا چاہتے تھے، آپ نے قرض اتارنے کے لیے رستہ اپنایا ہے، وہ مجرمانہ ہے۔ آپ نے کیا کر دیا؟ بالکل دین اسلام جو ایجاد کرے گا، جو اپنی طرف سے دین بنائے گا، اریسٹ ہوگا، پکڑا جائے گا قیامت کے دن، اور اونڈے منہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے دین کو نئی چیز ایجاد کرے۔ تو قیامت کے دن میزان کے اندر جو عمل رکھے جائیں گے، میزان کتنی چیزیں چیک کرے گا؟ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 یہ عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی بہت ساری درخواستیں آئی ہیں، ہمارے مسجد کے بڑے پیارے ہمارے بھائی ساتھی دوست ہیں، والدہ ان کی بیمار رہتی ہیں، دعا کی درخواست کی، دعا کر دیں اللہ ان کی امی جان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے ایک اور بھائی ہیں، دعا کی درخواست کی، پریشان ہیں،
دعا کر دے اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے۔ ایک بہنہ نے دعا کی درخواست کی، یہ تکلیف میں ہے، دعا کریں اللہ ان کی تکلیف کو رفع کر دے۔ سب کے لیے دعا کر دے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہماری توحید کو شرک سے پاک کر دے، اللہ ہماری توحید کو شرک سے پاک کر دے، اللہ ہمارے اعمال کو بدعت سے پاک کر دے، اللہ ہمارے اعمال کو بدعت سے پاک کر دے، اللہ ہماری نیتوں کو ریاکاری سے پاک کر دے، اللہ ہماری نیتوں کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں ہمارے مال کو حرام کی امیزی سے پاک کر دے، اللہ ہمارے مال کو حرام سے پاک کر دے، اللہ ہماری نگاہوں میں حیا کو پیدا کر دے، اللہ ہماری نگاہوں میں حیا کو پیدا کر دے، اللہ ہمارے کردار کے اندر پاکیزگی پیدا کر دے، طہارت کو پیدا کر دے، جتنے بے نمازی ہیں اللہ پکا نمازی بنا دے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری خواتین ہیں، اللہ سب کو با پردہ کر دے، با حیا کر دے، اللہ سب کو با پردہ کر دے، با حیا کر دے، با کردار کر دے، اللہ ہمیں شب زندہ دار بنا دے، اللہ ہمیں شب زندہ دار بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ